پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے کی رپورٹ جاری۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے 2025 NCPS جاری کر دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق NCPS پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی، جبکہ 60% پاکستانیوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ حکومت نے IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے ذریعے معیشت کو مستحکم کیا۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک کی معیشت زب و حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ 43% لوگوں نے قوت خرید میں بہتری، جبکہ 57% نے قوت خرید میں کمی کی رپورٹ دی، جبکہ 51% شرکاء چاہتے ہیں کہ ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور عطیات کی تفصیل عوام کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ یاد رہے، یہ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں ناپتا، بلکہ بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ IMF نے پاکستان کے لیے ایک اہم مالی پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے دوسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی پروگرام کے پہلے جائزے کی منظوری دے دی ہے۔ IMF کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ان منظوریوں کے بعد پاکستان کو تقریباً $1 ارب کی قسط مل سکے گی، جبکہ $20 کروڑ تک اضافی رسائی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ رواں برس آنے والے تباہ کن سیلاب کے باوجود حکومت پاکستان نے مضبوط معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی اور بیرونی شعبوں میں استحکام برقرار رہا۔ IMF نے اپنی پالیسی ترجیحات میں میکرو اکانومک استحکام، پبلک فائنانس اصلاحات اور مسابقت میں اضافے کو بنیادی نکات قرار دیا ہے۔ ادارے کے مطابق پاکستان میں پیداواری صلاحیت بڑھانے، سماجی تحفظ کو مضبوط کرنے، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور سرکاری اداروں میں اصلاحات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ توانائی کے شعبے کی پائیداری، عوامی خدمات کی بہتری اور اصلاحاتی عمل کی تسلسل کو بھی IMF نے ضروری قرار دیا ہے۔ پاکستان جلد قرضوں سے مکمل نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا، وزیر اعظم۔ IMF کی جانب سے حکومتی معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ کی وجہ سے جاری پروگرام کے تحت مالی اجرا پر وزیر اعظم نے حکومتی معاشی ٹیم کی کوششوں کی پذیرائی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کی مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان معاشی ٹیم، بالخصوص وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ IMF کی جانب سے حالیہ مالی اجرا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی سمت میں گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ PTI بات چیت کی خواہش مند نہیں، عمران خان نے پارٹی میں کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ PTI کو متعدد بار مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہ وزیر اعظم کے مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے تو سیاسی درجہ حرارت نیچے آ سکتا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان اور PTI کے لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو بھارت کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں تقریباً 80% لوگ بانی PTI عمران خان کی پالیسی اور سیاست سے متفق نہیں۔ اس سے قبل نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں رانا ثنا نے کہا کہ جلسے میں جو باتیں کی گئیں ان کو پیغام مل جائے گا اور بڑی قوت سے ملے گا۔ یہ لوگ اس قوم کی حرکتیں کر کے یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ PTI کی اکثریت اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا انجام MQM اور بانی MQM سے مختلف نہیں ہوگا۔ کراچی میں گزشتہ روز موسم سرما کا گرم ترین دن کراچی میں گزشتہ روز موسم سرما کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ سردی میں اضافے کی بھی پیش گوئی۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल मौसम सरमा का औसत से ज़ायद दर्जा हरारत 31.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज दिन भर मौसम खुश्क और रात में फनक रहने का इम्कान है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 46% है। शुमाल मशरकी हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने दिसंबर के अवस्त से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए एक साथ अच्छी और बुरी खबर। टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने तस्दीक की है कि फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड एशियन सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि अच्छी खबर यह है कि कप्तान पैट कमिंस का 5 माह के दौरान पहला टेस्ट खेलना यकीनी है, जबकि जोश हेजलवुड इंजरी से मसाइल के 22 एशियन सीरीज के बकिया मैचेस भी नहीं खेलेंगे। एट्री के मसल्स की इंजरी का शिकार हो गए हैं, वो अब एशियन सीरीज में एक्शन में नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि पैट कमिंस को एडिलेड टेस्ट से कबल कोई मैच नहीं मिल रहा। वो टेस्ट के लिए जितना भी मुमकिन हो सकता है बेहतरीन तैयार होंगे। पैट कमिंस के स्क्वाड में शमूलियत का बड़ा ऐलान कल हो सकता है।